اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک سلام کی فرمائش تھی جو کہ چہلم اور صاحب کی مجلس ہے۔ میں ایک کلام شہید کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک درود بجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بولے شبیر کی سرور کو سنبھالو اماں، ارے آخری بار کلے جیسے لگا لو اماں، بولے شبیر ارے سن کے بیٹے کی صدا گئی خاتون جنا، ارے سن کے بیٹے کی صدا گئی خاتون جنا، ارے دشت میں کہنے لگی ماں ہے میرا لال کہاں، دیکھیے غریب ماں کی مصیبت۔ ہائے بکھرائے بال کہتی ہے جنگل میں فاطمہ، اے شمر میرے لال کو سے نازب کر، ارے پالا ہے چکی پیس کے میں نے حسین کو، ارے دو بوند پانی دے دے ذرا نور عین کو، ارے ہے تین دل سے خشک گلاوا مصیبتا، اے شمر میرے لال کو ایسے نازب کر، ارے میں ماں ہوں میرے سامنے
مت قتل کرے سے، ارے سوکھا گلا ہے کس طرح خنجر تیرا چلے، ارے منظر یہ دیکھ دیکھ کے ارے روتے ہیں مصطفیٰ، اے شمر میرے لال کو ایسے نازبہ کر۔ اور یہ بند ارے اتنے اور اتنے بدن میں تیر چبھے ہیں، میں کیا کروں، ارے میں کون سا بدن سے بھلا تیر کھینچ لوں، ارے ایسا چبھا ہے تیر کے ہلتا نہیں ذرا، اے شمر میرے لال کو ایسے نازبہ کر۔ ارے شبیر قتل ہو گئے میں دیکھتی رہی، ارے شہ کی زمین گرم پامیت پڑی رہی، ارے 40 روز دھوپ میں ارے لاشا پڑا رہا، اے شمر میرے لال کو ایسے نازبہ کر۔ اور اے مختار ارے اللہ کربلا کو مبارک اگر گیا، تڑپے گا دیکھ دیکھ کے روضہ حسین کا، ارے ریحان ہے یقین کے گونجے گی ایک صدا، اے شمر میرے لال کو ایسے نازبہ کر، ارے بکھرائے بال کہتی ہے جنگل میں فاطمہ، اے شمر میرے لال کو ایسے نازبہ کر۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا زہرا کی تعبیر
عزاداری بقائے اسوہ شبیر ہے عزاداری کوئی یزید اسے ختم کر نہیں سکتا عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری دعائے فاطمہ زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے اور مرنا ہے تو شاہ کربلا کے واسطے زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے ہے نبی سے دوستی آل نبی سے دشمنی کیسا یہ اسلام ہے سوچو خدا کے واسطے زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے جب کوئی مشکل پڑی نکلا زبان سے یا علی پھر وہی دینے لگے مشکل کشا کے واسطے زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے ایک ذات کبریا ہے ایک حب اہل بیت باقی سب پیدا کیا حق نے فنا کے واسطے زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے دیکھ لو پہچان لو یہ ہے محافظ دین کے مٹ گئے شبیر خود حق کی بقا کے واسطے زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے تھا نواسا جو نبی کا قتل اس کو کر دیا بھول بیٹھے دشمن دی مصطفیٰ کے واسطے زندگی ہے ماتم شاہ خدا کے واسطے لے چلے اہل حرم کو ننگے سر جب
اشقیاء منتیں کرتی تھی زینب یکتا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، پڑ گئی زینب کی فقر شاہ والا پر نظر، ہاتھ اٹھائے آپ نے جب بددعا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، جا کے رکھ دو اپنی پیشانی در شبیر پر، دل تڑپتا ہے مجاہد کربلا کے واسطے، زندگی ہے ماتم شاہ ہدا کے واسطے، اور مرنا ہے تو شاہ کربلا کے واسطے، زندگی ہے ماتم۔ آج امام رضا شہید ہوئے، شاہ ہر دو سرا شہید ہوئے، سہ کے جور و جفا شہید ہوئے، کھا کے زہر دغا شہید ہوئے، کھا کے زہر دغا شہید ہوئے، شاہ کے سب غلام روتے ہیں، ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں، ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں، تھا جو ماموں رشید بانی شہر، دشمن خاندان پیغمبر، تھا وہ آمادہ زہر دینے پر، شاہ کو پھر طلب کیا آخر، شاہ کو پھر طلب کیا آخر، سن کے شاہ انام گھر سے چلے، ہو کے رخصت امام گھر سے چلے، ہو کے رخصت امام گھر سے چلے، طے منازل کو کر کے پھر ایک بار آئے دربار میں شہ ابرار، اٹھا تعظیم شہ کو وہ مکار، پاس اپنے بٹھا لیا زنہار، پاس اپنے بٹھا لیا زنہار، تب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور، آپ اس وقت کھائیے انگور، آپ اس وقت کھائیے انگور، جبر سے اس لئی کے واویلا، کھا کے انگور کو اٹھے مولا، پوچھا مامون نے چلے کس جا، کہا حضرت نے تو جہاں بھیجا، کہا حضرت نے تو جہاں بھیجا، کہہ کے شاہ انام و عام چلے، شہد کہہ کے شاہ، کہہ کے یہ شاہ خاص و عام چلے، سر پہ ڈالے ابا امام چلے، سر پہ ڈالے ابا امام چلے، گھر میں آ کر تڑپ رہے تھے امام،
زہر نے کر چکا تھا اپنا کام، خیر جو آئی لیا جگر کو تھام، نہ ایک لحظہ آپ کو آرام تھا، نہ ایک لحظہ آپ کو آرام، یاس تھی بے کسی تھی غربت تھی، میرے مولا پہ کیا مصیبت، ہائے میرے مولا پہ کیا مصیبت تھی، مضطرب تھے بہت شیزی جا، غز جو طاری ہوا امام پہ آ، ہچکی جو آئی موت کی ناگاہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، تن سے روح رضا ادھر نکلی، خبر سے فاطمہ ادھر نکلی، خبر سے فاطمہ ادھر نکلی، آج ہے اس امام کا ماتم، جس کا غربت میں ہائے نکلا دام، جمع آل ابا ہے سب باہم، باخرو اور جعفرو کاظم، باخرو اور جعفرو کاظم، جس نے دکھ زندگی میں پائے ہیں، اس کی میت کو رونے آئے، اس کی میت پہ رونے آئے، اس کی میت پہ رونے آئے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم وولايتهم وطهارتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من عدونا، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس چونکہ امام رؤوف، امام غریب اور امام ہشتم یعنی امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے، لہذا گفتگو چاہے طولانی ہو یا مختصر ہو، وہ امام سے ہی متعلق ہونی ہے۔ امام علیہ السلام جنہیں اللہ نے بے انتہا کمالات اور فضائل
خصوصیات و اختیارات دے کے اس کائنات میں بھیجا تھا، جن کی ذات عصمتی ذات ہے اور معجزاتی ذات ہے، جن کی خدمات عالم اسلام کی گردن پہ کل بھی احسان تھیں اور آج بھی احسان ہے، اور قیامت تک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوص خدمات احسان بن کر موجود رہنے والی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں متدین رہے اور دیندار رہے۔ کسی کو بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ دین کے خط سے اور دین کی لائن سے دور رہے، بلکہ اسلام اپنے ہر ماننے والے کو، اپنے ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس بات کی تاکید کرتا ہے اور یہی اس سے امید بھی کرتا ہے کہ وہ متدین بنا رہے، دیندار بنا رہے۔ جو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے پرآشوب ماحول میں اور پرآشوب دور میں بہت آسان کام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان ہونا یہ آسان تو ہے، لیکن مسلمان کا متدین ہونا اور متدین رہنا یہ آسان نہیں ہے۔ گرچہ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا بھی اس خراب ماحول میں اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن متدین رہنا اور دیندار بنے رہنا یہ مسلمان بنے رہنے سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن پھر بھی مذہب اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس کے ماننے والے کبھی بھی تدین سے دور نہ رہیں اور دین کے خط سے اور دین کی لائن سے الگ نہ رہنے پائیں۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا کمال زندگی یہی ہے کہ وہ متدین رہے اور دیندار رہے، اس لیے کہ مسلمان ہونا الگ بات ہے اور متدین ہونا الگ بات ہے۔ لہذا ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان رہتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں متدین بھی رہے، تاکہ اسلام کے تقاضے کو بھی پورا کر سکے۔ اسلام اور تدین دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ لینے والا آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن صرف کلمہ ہی پڑھ لینے سے کوئی متدین نہیں ہو جاتا ہے، جب تک اس کلمہ اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ دین یہی چاہتا ہے کہ صرف کلمہ نہ پڑھو بلکہ تدین بھی اپنی زندگی میں برقرار رکھو۔ اب جو امام کا قول اقدس آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا ہے، وہ اسی اہم کڑی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دین نہیں بلکہ کمال دین کی طرف امام متوجہ کر رہے ہیں کہ کمال دین اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے ہے کہ جو پہلے سے متدین ہیں، پہلے سے دیندار بھی ہیں، لیکن دین کے انتہائی درجے پہ پہنچنا چاہیں یا کمال دین پہ اگر پہنچنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، کمال الدین ولایتنا، ہماری ولایت اور محبت دین کا کمال ہے، دین کا عروج ہے،
ہماری محبت اور ہماری ولایت دین کا کمال ہے۔ خوب، جہاں دین برقرار رکھنا، دین پر باقی رہنا، متدین رہنا، دیدار رہنا سخت ہے، وہاں پر امام اپنے چاہنے والوں کو کمال تدین کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، کمال تدین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کمال الدین ولایتنا، ہماری محبت، ہماری ولایت کمال دین ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صرف متدین نہ ہو بلکہ کمال تدین اس کے پاس آ جائے، دینداری کے عروج تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دین کے آخری درجے تک پہنچے تو وہ امام رضا علیہ السلام کی ولایت اختیار کرے۔ ان کی ولایت کیا ہے؟ ان کی ولایت، ان کی محبت اس دنیا میں بھی ہمیں سرفراز کرتے اور آخرت میں بھی۔ امام رضا علیہ السلام کی ولایت اور محبت، یا محمد اور آل محمد کی ولایت اور محبت ہمیں دنیا میں سرخرو کرتی ہے، سرفراز کرتی ہے، سر بلند کرتی ہے، ہمارے لیے افتخارات کے موقع فراہم کرتی ہے، ہمیں فخر سے جینے کا سلیقہ بتاتی ہے۔ ہمیں ان کی ولایت اور محبت وہ مرتبہ اور وہ درجہ دے جاتی ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جائیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اگر آپ گئے ہیں تو ضرور آپ نے اس طرف توجہ دی ہوگی کہ جب آپ امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں آج کے ذکر خیر کے صدقے میں کہ اللہ جو لوگ بھی اس مجلس کو سن رہے ہوں، پروردگار ان سب کو 8ویں امام کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو کر چکے ہوں اللہ ان کی زیارت کو قبول کرو، دوبارہ انہیں موقع دے۔ آپ جائیے تو وہاں دیکھیے گا کہ آپ جب امام کے حرم میں جاتے، کسی بھی صحن سے اگر آپ جائیں تو وہاں پر اذن دخول کی دعا لکھی ہوئی ہے ہر جگہ، اور اذن دخول کی جو دعا لکھی ہوئی ہے کسی بھی صحن سے جانے میں، وہاں پر کچھ کلمات لکھے گئے ہیں جو امام معصوم کی طرف سے ہی منسوب ہیں، امام معصوم کی ہی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيَرْدُونَ سَلَامِي، کہ آپ وہ ہیں کہ جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ محسوس کریے کہ ہاں امام علیہ السلام کی ولایت اور محبت نے ہمیں کیا دیا ہے، ہماری گفتگو کو سنتے ہیں امام۔ یسمعون کلامی، آپ ہمارے کلام کو، ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، سنتے ہیں۔ وَيَرُدُّونَ سَلَامِ، اور ہمارے سلام کے جواب کو آپ دیتے ہیں۔ ہزارہ ایسے افتخارات ہیں کہ جو ولایت امام اور ولایت آل رسول کے بعد ان کے چاہنے والوں کو ملتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کلام کو سنتے ہیں، ہماری گفتگو کو سنتے ہیں۔ خوب، یہاں پر رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر زیارت پہ جائیں تو یہ توجہ ضرور رہے کہ امام ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، امام ہمارے سلام کے جواب کو دے رہے ہیں، امام ہماری حرکات کو دیکھ رہے ہیں، امام ہمارے سکنات کو دیکھ رہے ہیں، امام ہمارے افعال کو دیکھ رہے ہیں، امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور لوگوں کے کہ جن کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں امام بہرحال زندہ ہوتے ہیں۔ امام جس طریقے سے ظاہری زندگی میں سب کے اعمال پر نگاہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ظاہری زندگی کے خاتمے کے بعد بھی سب پر وہ نگاہ رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ خوب، اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو اب یہ سمجھیں کہ جب امام کی زیارت کے لیے جائیں تو اس بات کی طرف توجہ رہے کہ امام دیکھ رہے ہیں، امام سن رہے ہیں، امام سمجھ رہے ہیں، امام ہماری گفتگو کو جو ہے وہ کیا ہے، سن رہے ہیں، ہمارے کلام کو ہمارے جواب دے رہے ہیں، ہمارے سلام کا جو ہے وہ پلٹا کر کے جواب دے رہے ہیں۔ بہت سارے افتخارات، ہزارہ افتخارات میں سے ایک افتخار یہ بھی ہے ان کے چاہنے والوں کا۔ کیوں نہ ہوگا، اللہ نے انہیں اس قابل بنایا ہے، ان کو وہ اختیارات دیے ہیں امام کو یا اولاد رسول کو اللہ نے، کہ جس کی بنا پر ان کے سامنے حقائق کیا ہے، ظاہر رہتے ہیں، کسی چیز کی کسی طریقے کی بھی پردہ پوشی نہیں رہتی ان کے سامنے۔
ایسے بہت سارے واقعات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہیں کہ جہاں امام نے اپنے علم سے حقائق کو منکشف کیا ہے، سمجھایا ہے، لوگوں کو وضاحتیں کی ہیں، شکوک و شبہات کو دور کیا ہے امام نے۔ کہتے ہیں مدینے میں جو ہے وہ ایک شخص، انصار اور مہاجر دو گروہ تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ مہاجر وہ کہ جو مکے وغیرہ سے اور دوسری جگہوں سے آ گئے تھے، مدینے میں بس گئے تھے، اور انصار وہ کہ جو خود مدینے کے ہی رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انصار میں سے کوئی ایک جو ہے وہ شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک صندوق تھا، اس میں جو ہے وہ اس نے بڑے اہتمام سے، بڑے احترام سے، بڑے انتظام سے، بڑی عقیدت سے 7 ایسے بال رکھے ہوئے تھے کہ جس کو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں، اور بڑے اہتمام سے لا کر کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو کہا کہ مولا یہ آپ کے جد امجد رسول اللہ کے بال ہیں۔ 7 بال لے کے آیا وہ بڑے اہتمام سے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ کہ یہ آپ کے جد امجد کے منہ مبارک ہیں، پیغمبر اکرم کے، یہ 7 بال ہیں، آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں۔ امام مسکرائے، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ سب کے سب میرے جد امجد کے بال نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا اختیارات دیے ہیں انہیں، ان کی ولایت کو، ان کی محبت کو لوگوں کے لیے یوں ہی مایہ افتخار اور سرمایہ افتخار نہیں قرار دیا ہے، اتنا بڑا مرتبہ لوگوں کو اسی لیے نہیں دیا ہے، بلکہ انہیں کمال بنایا ہے۔ اور کمال کا ایک ادنا نمونہ یہ ہے کہ فرمایا کہ سارے بال رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ اس کو ذرا تکلیف ہوئی، اسے لگا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ 7 کے 7 بال جو ہے وہ رسول اللہ کے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ ان بالوں میں سے 3 بال جو ہے وہ الگ کیے، تو کہا کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں۔ بقیہ جو بال تھے انہیں جو ہے وہ آپ نے آگ جلوائی اور اس میں ڈلوا دی، اور وہ جل گئے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جو لے کر آیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ اگر یہ رسول اللہ کے بال ہوتے تو آگ اسے جلا نہیں سکتی تھی، آگ نے جلا دیا، اس کا مطلب یہ رسول اللہ کے بال نہیں۔ اس کی حیرت کی انتہا دیکھ کر کے امام نے وہ 3 بال جو بچے تھے وہ بھی آگ میں ڈال دیے، لیکن چونکہ وہ واقعی رسول اللہ کے منہ مبارک تھے اس لیے وہ نہ جلے، بلکہ اس میں سے اور نورانیت پیدا ہوئی، جس سے اس انصار کی اولاد کا جو وہ چہرہ کیا ہے اور منور ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اختیارات کاملہ سے جو ہے وہ کیا ہے بات واضح کر دی کہ حقائق واضح ہو جائیں کہ اللہ نے ہماری ولایت اور ہماری محبت کو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے مفید قرار دیا ہے اور کیوں قرار دیا ہے۔ ہمیں اللہ نے اختیارات دے کے بھیجے ہیں، ہمیں اللہ نے کمالات دے کے، ہمارے لیے حقائق کیا ہیں بالکل ظاہر ہیں، ہمارے لیے کوئی چیز یا کسی چیز پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث آگے ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے کہ ولایتنا، ہماری ولایت اور ہماری محبت کیا ہے، کمال دین ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والبراءۃ من عدونا، یعنی 2 حصے ہیں اس کے، دین کے کمال کے حصول کے لیے، کمال دین کے حاصل کرنے کے لیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت محمد اور آل محمد، دوسرے والبراءۃ من عدونا، امام فرماتے کہ ہمارے دشمنوں سے بیزاری، ہمارے دشمنوں سے براءت، ہمارے دشمنوں سے دور رہنا، ہمارے دشمنوں سے الگ رہنا، ہمارے دشمنوں سے بیزار رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہی حصے کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں، نہیں بلکہ دونوں
ولایت اور براعت دونوں، محبت اور نفرت دونوں. یعنی اگر ولایت اور محبت ہے تو محمد اور آل محمد کے لیے، اگر کسی سے دشمنی اور نفرت ہے، براعت ہے، بیزاری ہے تو محمد اور آل محمد کے لیے. لوگ دین تلاش کر رہے ہیں، لوگ تدین ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے. امام فرما رہے ہیں کہ تدین ہی نہیں، دین ہی نہیں، بلکہ کمال دین جو ہے وہ ہماری محبت ہے اور ہمارے دشمنوں سے دوری ہے. کہیں اور نہ جا کے ڈھونڈو، اگر ڈھونڈنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ملیں گی. اگر تمہارے دل میں ہماری ولایت اور محبت ہے، ہمارے دشمنوں سے تمہارے دل میں نفرت ہے، تو تمہارے پاس دین نہیں بلکہ کمال دین آ گیا ہے. صلوات بر محمد اور آل محمد. صحیح معنوں میں ہم سب کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ رہیں کہ ولایت اور برات کتنا اہم موضوع ہے، کتنا خاص پیغام ہے دین کا، کتنا خاص پیغام ہے مذہب کا، کتنی خاص بات ہے دین کی کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ ولایت اور محبت اور برات کتنی اہم چیز کا نام ہے، کتنی مفید چیز ہے. ہر وہ چیز کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتی ہے، وہ چیز کہ جو ہمیں اپنے نبی کے قریب کر سکتی ہے، وہ ولایت اور محبت ہے. ان کے آل کی محبت، ان کے آل کے دشمنوں سے جو ہے وہ کیا ہے، دوری، ان سے براعت، ان سے بیزاری. یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ ہم اس طرف متوجہ رہیں. ہے یہ کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو امام نے اپنی زندگی میں، اسی امام نے بلکہ ہر امام نے اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے تو وحدانیت ہے، جو شاید آج ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا ہے، تدین کے نام پہ بھی وحدانیت اگر تلاش کی جائے تو نہیں ملتی ہے. آج ہمارے ہاں دین کے نام پہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، وحدانیت ناپید ہے. اصلاً اس کا ملنا محال ہو گیا ہے. ہر امام کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ اگر آتا ہے تو وہ خدا کی وحدانیت کا آتا ہے. بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ عظیم سفر پہ چلے ہیں. یہ سرب سے چلے ہیں جب آپ خراسان کی طرف، ظاہراً یہ آخری سفر ہے آپ کا، اور ایک خاص مقام پر جب آپ نیشاپور میں پہنچتے ہیں اور لوگوں کا ہجوم وہاں پر اکٹھا رہتا ہے، اور 18,000 جو ہے وہ لوگ، یا اس کے علاوہ روایتوں میں اس سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، 24,000 بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں راوی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے لوگ جو ہے وہاں واویلا مچائے ہوئے کہ امام جو ہے وہ کچھ فرما دیجیے آپ. ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل کا محل نہیں ہے، لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے سننے والے یہ سمجھیں کہ ہمارے ائمہ کی زندگی میں وحدانیت کتنا اہم موضوع ہے. اور اس وحدانیت کو کبھی انہوں نے اپنی ولایت سے الگ کر کے نہیں پیش کیا ہے، اپنی ولایت اور اپنے جو ہے وہ کیا ہے محبت سے الگ کر کے کبھی نہیں. لہٰذا جو ہے وہ جب امام اتنے اہم سفر پر آیا، وہاں لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ بتائیے کہ کوئی ایک حدیث سنائیے، کوئی ایک بیان سنائیے، کوئی آپ جو ہے وہ کوئی ایک قول ارشاد فرما دیجیے. تفصیلات کتابوں موجود ہیں، وہ نہیں نقل کرنے، لیکن امام نے جو ہے وہ حدیث نقل فرمائی، ارشاد فرمایا. ابتدا کی یہاں سے آپ نے اپنی گفتگو کی، فرمایا کہ جو ہے وہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں 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 نے اپنے پدر بزرگوار سے، اور انہوں نے جو ہے وہ مثلاً مولا امیر المومنین سے، انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے جناب جبرائیل سے، اور جناب جبرائیل سے اللہ نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ حسنی. دیکھیے وحدانیت. فرمایا کہ
لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ رہ جانے والا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنی معتبر حدیث، اور اس سفر پہ امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ موقعیت دیکھیے، آپ زمانہ دیکھیے، ماحول دیکھیے، مجمع دیکھیے، لوگوں کی تڑپ اور اشتیاق دیکھیے، امام کی طرف سے اہتمام دیکھیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو دیکھیے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قلعہ ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل کے ذریعے سے، جبرائیل نے رسول اللہ سے، رسول اللہ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کے جو ہے وہ سلسلے والی حدیث، کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی حدیث کوئی نہیں ہو سکتی ہے حدیثوں کی دنیا میں، اس لیے کہ اس میں جتنے بھی جو ہے وہ سلسلے ہیں سب کے سب معصوم ہیں، 8ویں امام سے لے کر کے جناب جبرائیل تک۔ یہ فرما کے کچھ دور چلے، محمل کا پردہ گر گیا اور آپ آگے بڑھ گئے، سواری آپ کے آگے بڑھ گئی، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، اشتیاق کہ شدید پیدا ہوا لوگوں کے اندر۔ لوگوں نے پھر اصرار کیا، فرزند رسول ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور ارشاد فرما دیجئے۔ پھر آپ نے محمل سے اپنے سر کو نکالا، فرمایا ولیکن بشرطھا وشروطھا، فرمایا بے شک لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کی شرطیں بھی ہیں۔ پھر امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس قلعے میں داخلے کے بعد عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ اس اہم سفر پر امام اس اہم ترین حدیث کا ارشاد اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حاکم وقت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ اور رسول کی نظر میں محبوب ہے کہ یہاں محبوب ہے۔ ہماری ولایت جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے ہے یا جو ہے وہ حاکم کی؟ وہ جو خود کو رسول اللہ کا رشتہ دار کہہ رہا ہے، لوگ اس مغالطے میں نہ رہیں، بلکہ امام نے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جا کر کے عذاب الہی سے بچنا ہے تو ہماری ولایت اور محبت ضروری ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس اہم سفر میں، اس اہم موقع کے اوپر، اس اہم مقام کے اوپر امام نے جس گفتگو کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ وحدانیت ہے۔ سفر کیا ہے آپ نے مدینے سے، آپ بھی غریب الغربا ہیں، آپ کو بھی غریب الوطن کہا جاتا ہے، آپ کو بھی وطن سے دور شہادت نصیب ہوئی ہے، آپ نے بھی وطن کو چھوڑا ہے، آپ نے بھی مدینے کو چھوڑا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ یثرب سے چلنے لگے ہیں تو اداسی ہے، کیوں نہ ہو قبر پیغمبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آبا و اجداد کے مزاروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام جا رہے ہیں یثرب سے، مدینے سے امام جا رہے ہیں، تو ایک غریب الوطن کا سفر اور یاد آتا ہے، جس نے وحدانیت کے تحفظ اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یثرب کو چھوڑا تھا۔ لیکن ظاہری طور پر تو دکھتا ہے کہ دونوں نے یثرب چھوڑا ہے، امام رضا نے بھی اور امام حسین نے بھی، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حسین کے ساتھ حسین کی چاہنے والی بہن بھی تھیں، لیکن جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو آپ کی چاہنے والی بہن آپ کے ساتھ نہ تھی، بلکہ آپ تنہا جا رہے تھے۔ اس لیے حاکم کی طرف سے یہ سختی تھی کہ گھر کا کوئی شخص نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ۔ اللہ اللہ، امام یثرب سے نکلے ہیں،
خراسان آئے، تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف ہیں، دین خالص الہی کو پہنچانے میں مصروف ہیں، احکام مذہب کو پہچاننے میں مشغول ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی حاکم وقت آپ کے وجود اقدس سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کب آپ کو شہید کر دے۔ چنانچہ امام کی شہادت کی تاریخ کے سلسلے میں متعدد روایتیں موجود ہیں۔ بعض نے 23 ذی-قعدہ لکھی ہے امام کی شہادت کی تاریخ، بعض نے 16 صفر، بعض نے 17 صفر، بعض روایتوں نے آخری صفر لکھا ہے امام کی شہادت کی تاریخ کو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ ایک دن حاکم کے دربار میں بلائے جانے کی بنا پر دربار میں تشریف لے آئے۔ آپ کے خاص صحابی ہیں، انہیں ابا سلط کہا جاتا ہے۔ جو لوگ زیارتوں پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کی زیارت کی ہوگی۔ امام کے انتہائی معتبر اور معتمد صحابی ہیں۔ امام نے فرمایا، ابا سلط، ہم حاکم کے دربار میں جا رہے ہیں، اور دیکھو ہمارا وقت آخر نزدیک آ گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب ہم حاکم کے دربار سے اپنے سر پر اپنی عبا ڈال کر کے واپس آئیں تو ہمارا اشارہ سمجھ جانا کہ ہمارے ساتھ فریب ہوا ہے۔ چنانچہ ابا سلط کہتے ہیں، جناب شیخ مفید کی بھی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، فرماتے ہیں کہ آپ دربار میں گئے، امام کے سامنے حاکم نے انگور پیش کیے اور بڑی تعریف کی کہ یہ بہت اچھے انگور ہیں، بڑے میٹھے اور بڑے خوش مزہ ہیں۔ امام نے ان انگور کے خوشوں سے صرف 3 انگور نوش فرمائے، اٹھ کر کے چلنے لگے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام نے اپنی ردا کو اپنے سر پر رکھ لیا، چلنا چاہتے ہیں، پاؤں میں لغزش ہوتی ہے، امام لڑکھڑاتے ہیں۔ حاکم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جا تو بھیجنے کا انتظام کر چکا، وہیں جا رہے ہیں۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ ابا سلط میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو مت آنے دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجرہ بند ہے، پھر بھی ایک جوان آیا، جو امام کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ ابا سلط حیران ہو گئے، پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ حجرے کا دروازہ بند تھا، آپ کیسے آئے؟ آنے والے شخص نے فرمایا، ابا سلط، ہم علی ابن موسیٰ الرضا کے بیٹے ہیں، محمد ابن علی، ہم تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے حجت اور تمہارے امام ہیں۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام کا وقت آخر آیا، نویں امام 8ویں امام کے سینے سے لگے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، امام اپنے فرزند کو سینے سے لگا کر رو رہے ہیں، زیر لب کچھ فرما رہے ہیں، شاید اسرار امامت اپنے فرزند کے حوالے کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا سلط کہتے ہیں کہ امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد نویں امام نے فرمایا، اے ابا سلط، اس حجرے میں جاؤ، وہاں پہ تختے رکھے ہوئے ہیں، لے کر کے آؤ، ہم اپنے باپ کو غسل دینا چاہتے ہیں۔
ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے مولا اس حجرے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ امام نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں جا کے دیکھو۔ ابا سلط کہتے ہیں جب میں نے جا کے دیکھا وہاں تختے موجود تھے، میں نے تختے لا کے دیے، امام نے اپنے باپ کو غسل دیا، پھر فرماتے ہیں اے ابا سلط دوبارہ جاؤ حجرے میں، ارے یہاں سے ایک صندوق لے کے آؤ، وہاں کفن اور حنوط کا سامان رکھا ہوا ہوگا۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس حجرے میں کچھ نہ تھا، لیکن امام کہتے جا رہے تھے اور وہ ساری چیزیں لا کے دیتا جا رہا تھا۔ امام نے اپنے باپ کو غسل دیا، اپنے باپ کو کفن پہنایا، حنوط کیا، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام نے اپنے باپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس میرے عزیزو دو باتیں اور مجلس تمام ہو گئیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حجرے میں کچھ موجود نہ تھا، لیکن جیسے جیسے امام کہتے جاتے تھے، ابا سلط لاتے جاتے تھے، وہ چیزیں آتی جاتی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ نوے امام نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا، حنوط کیا، نماز جنازہ پڑھائی۔ ہاں امام رضا آپ غریب الغربا ضرور ہیں، آپ وطن سے دور، ارے یثرب سے بہت دور، آپ کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن آپ کے فرزند امام جواد نے آپ کے سارے ارکان اپنے ہاتھوں سے انجام دیے۔ اے مولا ارے مظلومی کی انتہا تو غریب کربلا حسین کے لیے لکھی گئی تھی، جہاں کوئی ساز و سامان موجود نہ تھا، ہاں فرزند موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ لیکن کس طریقے سے راوی کہتا ہے کہ امام کے جنازے کو امام نے بڑے اہتمام سے، اور پھر حاکم نے اعلان کرایا، اور حاکم کے اعلان کے مطابق امام کا جنازہ اٹھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے مجمع اکٹھا کیا گیا، لوگ امام کے جنازے میں شریک ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ ادھر امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا تھا کہ امام چلے تھے تو بہن یہیں رہ گئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب آٹھویں امام کی بہن بھائی کی محبت میں، بھائی سے ملاقات کی غرض سے اپنے وطن سے نکلی، ارے قم کے نزدیک پہنچنا چاہتی ہیں، کیا دیکھا سیاہ پرچم لیے ہوئے قم کے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب معصومہ تڑپ گئیں، آواز دیتی ہیں اے چاہنے والوں، ارے کیا کسی آنے والے کا، اپنے مہمان کا کوئی اس طرح سے استقبال کرتا ہے؟ یہ سیاہ پرچم کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ چاہنے والوں نے آواز دی اے معصوم قم، ہم آپ کے بھائی کی تسلیت پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بھائی شہید کیے گئے۔ راوی کہتا ہے بہن نے بھائی کی خبر شہادت سنی، بے ہوش ہو گئی، اس کے بعد ایسا صدمہ لگا، 18 دن تک زندہ رہیں۔ 18ویں دن جناب معصومہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ عرض کروں گا اے جناب معصومہ، ارے آپ نے اپنے بھائی کی خبر شہادت سننے کے بعد برداشت نہ کر سکیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے اس بہن کی خبر لیجئے جو چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھیا کے گلے پر چلتی ہوئی چھری کو دیکھ رہی تھی، لیکن زینب بے ہوش نہ ہوئی۔ ارے خیمے میں آئی، فرات کا پانی نیزو چلتا دیکھا، سیاہ دیا چلتی دیکھی، نیزے پہ بھائی کے سر کو دیکھا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔